अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेसन है पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 78 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो स्टार्ट करते हैं लफ्ज़ी तर्जमा आयत नंबर 78 से। व इन्ना और बेशक मिनहुम उनमें से लफ़रीक़न अलबत्ता एक गिरोह है यलवूना जो मोड़ते हैं अलसिनतहुम अपनी ज़ुबानों को अपनी बिलकिताबी साथ किताब के लितहसबूहु ताकि तुम समझो उसे मिनल किताबी किताब में से वमा हालांकि नहीं हुआ वो मिनल किताबी किताब में से वयक़ूलूना और वो कहते हैं हुआ वो मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से है वमा हालांकि नहीं हुआ वो मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से वयक़ूलूना और वो कहते हैं अल्लाही अल्लाह पर अल-कज़िबा झूठ वहुम हालांकि वो यअलमूना वो जानते हैं मा काना नहीं है लिबशरिन किसी बशर के लिए अन के युतियहु दे उसे अल्लाहु अल्लाह अल किताबा किताब वल हुक्मा और हुकूमत वन नबुव्वता और नबूवत सुम्मा फिर यकूला वो कहें लिन्नासी लोगों से कूनू हो जाओ इबादल्ली बंदे मेरे मिन दूनिल्लाही सवाए अल्लाह के वलाकिन लेकिन लेकिन कूनू हो जाओ रब्बानियीना रब वाले बिमा बावजह इसके जो कुन तुम हो तुम तुअल्लिमूना तुम तालीम देते अल किताबा किताब की वबिमा और बावजह इसके जो कुन तुम हो तुम तदरुसूना तुम पढ़ते वला और नहीं यअमुरकुम वो हुक्म देता तुम्हें अन के तत्तखिज़ू तुम बनाओ अलमलाइकता फरिश्तों को वन्नबिय्यीना और नबियों को अरबाबन रब यअमुरुकुम क्या वो हुक्म देगा तुम्हें बिलकुफ्री कुफर का बाद इसके इज़ जब तुम मुस्लिमून मुसलमान हो। जी तो आयत नंबर 78 में देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। और बेशक उनमें से एक गिरोह ऐसा है वो मोड़ते हैं अपनी ज़ुबानों को, यानी कि अहले किताब में से एक गिरोह ऐसा था कि जब वो अपनी किताब पढ़कर सुनाते उसके अहकामात सुनाते तो अपने मुंह को मोड़ लेते थे, यानी कि उससे और ज़ुबान में अदा करना पढ़ना शुरू कर देते थे। जैसे कि तौरात जो थी वो इब्रानी ज़ुबान में थी लेकिन वो उसका तर्जमा जो था वो अरबी में करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला कहने वो क्यों इस तरह करते थे ताकि लोग ये समझें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम आया है और हम उन्हें पढ़ के सुना रहे हैं, वो इस पे अमल करें। तो अल्लाह ताला कहने हैं कि वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाही और वो कहते हैं कि वो अल्लाह के पास से है वमा हुआ मिन इंदिल्लाह हालांकि वो अल्लाह के पास से नहीं है वयक़ूलूना अल्लाही बल्कि वो क्या करते हैं अल्लाह ताला के ऊपर झूठ गढ़ रहे हैं हालांकि वो ये बात जानते भी हैं। इसके बारे में एक हदीस की रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से
حدیث کا مفہوم ہے اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور اس کا ترجمہ عربی میں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب سے کہو جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم عربی کو عربی زبان میں ہی پڑھتے ہیں، ان کی بات کی تائید بھی نہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہتے ہو، بے شک وہ ٹھیک بھی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدل لیتے ہیں، اپنی کتاب کی جو زبان ہے اسے بدل لیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے جو احکام ہے اس کی تائید نہیں کریں گے۔ آگے جی آیت نمبر 79 میں نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکومت، حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے ہو جاؤ میرے لیے اللہ کے سوا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جن انبیاء کو کتاب نازل کی انہیں حکمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میرا پیغام دیتے ہوئے یہ کہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا، یعنی کہ اللہ کے نہ بنو، لیکن ہو جاؤ رب والے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ والے ہو جاؤ بوجہ اس کے جو تھے وہ تم سکھاتے کتاب کو، اور بوجہ اس کے جو ہو تم پڑھتے، یعنی کہ وہ اس کتاب کو جانتے بھی ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے۔ آیت نمبر 79 جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نجران کے لوگوں سے بات کر رہے تھے تو مدینہ کے عیسائی طنز سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ باقی لوگ اپنے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چیز کی تردید کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے، ہاں اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آگے جی آیت نمبر 80 میں اور نہ وہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا بعد جب تم مسلم ہو۔ آیت نمبر 80 میں ہے کہ فرشتوں کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نہ ہی وہ حکم دیتا ہے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ چلو انبیاء کو تو وہ یہ کہتے تھے کہ انہیں حکومت ملی ہے، حکمت، نبوت اور کتاب دی گئی ہے، اس لیے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ہی رب بنا لیں۔ فرشتوں کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور عیسائی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بعد فرشتے اس کائنات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں کائنات کے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کچھ فرشتے کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اور نہ وہ حکم دیتا ہے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا بعد جب تم مسلمان ہونے کے بعد کیا یہ تعلیم دی جا سکتی ہے کہ تم کسی اور کے بندے بن جاؤ؟ ہرگز نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء، فرشتوں، آسمانی کتابوں ان سب کے اوپر ایمان لیں کہ آئیں، لیکن اپنا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچا کے رکھیں اور مرتے دم تک ہمیں ایمان کی حالت میں رکھیں، مسلمان رکھیں، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر کریں۔ چلیں جی ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 78 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لفظی ترجمہ آیت نمبر 78 سے۔